بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو رب کی بے نیازی کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی پسند کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، تو اللہ الصمد کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، غیب سے معجزہ ہو جائے گا۔ غیب سے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ویسے تو اللہ کریم کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن آج کا وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک قرآنی آیت بھی ہے، یہ رب کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے، اور اس نام کو، اس وظیفے کو معجزاتی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تقدیر کے بند تالے جو کئی سالوں سے نہیں کھل رہے، ایسے تنگ دستی کے شکار لوگ جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے لوگ جن کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ایسی بیٹیاں جو جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آج کل ماں باپ اتنے پریشان ہیں کہ مسجدوں میں بیٹی کے رشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ خدا را آپ اپنے رب سے مانگیے، آپ رب کریم سے دعا تو کریں، رب کریم کے سامنے التجا تو کریں۔ آج جو ماں باپ بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا، بیٹی کا رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اور آپ کے رشتوں کی بندشیں ہیں، رشتوں میں جتنے مسائل ہیں، اگر کوئی رشتے میں خلل پیدا کرتا ہے تو رب کی ذات اس کی زبان کو بند کر دے گی اور آپ کے گھر میں رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قرض دار ہے، قرض سے خلاصی چاہتا ہے، میری دعا ہے کہ رب کریم تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے جو قبر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے حبیب ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب آئیے جنازے کی امامت کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا یہ مرنے والا قرض دار ہے؟ لوگوں نے فرمایا جی اللہ کے حبیب یہ قرض دار ہے، تھوڑا سا قرض ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرض تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قرض تو قرض ہوتا ہے، میں اس جنازے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حبیب نے جنازہ پڑھنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے۔ بعض اوقات انسان پر کسی مشکل وجہ سے، کسی حادثے سے، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے قرض ہو جاتا ہے۔ انسان قرض لیتا ہے، لیکن بعض اوقات تو لوگ قرض لے کر بھول جاتے ہیں۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں، قرض سے جان چھڑائیں۔ آپ کے قرض کی ادائیگی ہو گئی تو دنیا آخرت آسان ہو جائے گی۔ آج اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، یقین کیجئے قرض خود بخود اترنا شروع ہو جائے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنا قرض کیسے اتاریں گے۔ میری گزارش ہے کہ کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، مشکلات بھی رب کی طرف سے ہیں، آسانیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے سامنے بیٹھ کر التجا کی جائے، اور وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو حکم الہی کو واضح کرتی ہے۔ حکم الہی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔
اب رب کریم نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ بے نیازی یہ ہے کہ آپ کو جب دینے پر آتا ہے رب تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ بے نیازی تو یہ ہے کہ انسان گناہ گار ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی رات بھی بھوکا نہیں سوتا۔ میرا رب شرابی کو، زانی کو، گنہگار کو، سیاہ کار کو بھی کبھی بھوکے پیٹ سلاتا نہیں۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ آج اگر میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دوں، آپ کے ساتھ کوئی برا بھلا کر دوں، یا آپ کو اپنی زبان سے کچھ سخت الفاظ کہہ دوں تو آپ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے، اور ہم سارا دن رب کریم کی دل آزاری کرتے ہیں، بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے گناہوں کو سر انجام دیتے ہیں، بہت سی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کے باوجود رب کی ذات ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتی ہے، ہمارے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرماتی ہے، ہمیں روز بہترین کھانا کھلا کر سلاتی ہے۔ یہ بے نیازی ہے کہ ہمارے گناہوں کی، ہماری غلطیوں کی، ہماری کوتاہیوں کے باوجود بھی رب کی ذات ہم سے ہمارے رزق کو چھین نہیں لیتی۔ اللہ والو، رب کی بے نیازی کے واقعے، رب کی بے نیازی کے معجزات سنانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج اگر کوئی بیکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، رب کریم کے سامنے اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا، اللہ رب العزت بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ غربت کا شکار ہیں، آپ تنگ دستی کا شکار ہیں، آپ کے گھر میں رکاوٹیں، بندشیں اور مسائل کا خاتمہ تک نہیں ہوتا، تو آج اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے۔ یہ رب کریم کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، اللہ الصمد کو پڑھو، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ کاروبار بند ہو چکا ہے، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، اللہ الصمد پڑھو، خود بخود بگڑے کام سنور جائیں گے۔ خود بخود کوئی آدمی، کوئی فرشتہ، کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ آپ آج تک غیبی مدد کو سنتے رہے ہیں، آج اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھ لو، آپ کو کھلی آنکھوں سے غیبی مدد نظر آئے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے۔ صرف میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ عمل بہت خاص ہے، وظیفہ بہت آسان ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن جب تک کسی وظیفے کو اس طریقے سے نہ پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ اللہ الصمد کا وظیفہ
رزق اور دولت کے لیے بے شمار طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی، بیٹی، مائیں، بزرگ جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، آج اللہ الصمد کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھے، رزق خود چل کر آپ کے گھر میں آئے گا۔ غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آج کوئی کاروباری بندش کی وجہ سے پریشان ہے، چلتا کاروبار بند ہو گیا، اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے گا، کاروبار خود چل پڑے گا۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اللہ الصمد کا وظیفہ بے شمار طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو بیٹیاں گھروں میں پریشان بیٹھی ہیں، شوہر تعاون نہیں کرتا، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اللہ الصمد کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی طاقتور دشمن تو کیا، طاقتور شوہر بھی آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین کیجئے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی ہر طرح کے نخرے اٹھائے گا۔ اللہ والو، وقت کو ضائع کیے بغیر عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی کو قابو کرنے، کسی کو اپنا بنانے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، لیکن جائز مقصد کے لیے کیجیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم کا ایک نام آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو، اے دوستی کرنے والی ذات، اے محبت پیدا کرنے والی ذات، جو کہتا ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، جو کہتا ہے کہ میں کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اپنا بنانا چاہتا ہوں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتا ہوں، وہ یا ودودو کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھے۔ رب کعبہ کی قسم، آپ دل جوئی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کے سامنے آپ کی جائز محبت ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہاں تک کہ کوئی طاقتور دشمن بھی ہے۔ آپ کسی سینئر، کسی ساس، بہو، کسی نند کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو بھی اپنے قابو میں، اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو 11 بار یا ودودو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے رب کریم کے ایک نام یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، صرف 11 بار یا ودودو پڑھتے دوران۔ اب آپ نے جس کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اگر تو اس کی تصویر آپ کے موبائل پر ہے تو 11 بار آنکھیں بند کر کے یا ودودو پڑھ کر اس تصویر پر پھونک مار دیں۔ اگر وہ بندہ آپ کے قریب ہے تو قریب بیٹھے یا ودودو پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ اگر تصویر بھی موجود نہیں، اگر وہ بندہ آپ کے قریب بھی نہیں موجود، تو آنکھیں بند کر کے تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے صرف 11 بار یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ ایسا خالص، ایسا طاقتور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ طلاق کی نوبت، طلاق ہو چکی، 2 طلاقیں ہو چکیں، تیسری اور فائنل طلاق پر یا ودودو کا یہ عمل کرنے کی دیر تھی کہ شوہر الٹے پاؤں آیا اور بیوی کو منا کر لے گیا۔ ایسے ایسے رشتے جو بگڑ چکے ہیں، جن کے درمیان لڑائی جھگڑے اور اتنے معاملات خراب ہو چکے کہ صرف 11 بار یا ودودو پڑھنے سے رب نے محبت، رب نے ان کے درمیان تمام رشتوں کی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے رشتے کو مضبوط بنا دیا۔ آپ نے صرف 11 بار یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر شے آپ کے قابو میں آ جائے گی، ہر شے آپ کی ہو جائے گی، ہر شے آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ آپ یہ وظیفہ بہو کے لیے کر سکتے ہیں، ساس کے لیے کر سکتے ہیں، سینئر کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے باس کے لیے کر سکتے ہیں، شوہر کے لیے کر سکتے ہیں، یا کسی کے دل میں جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا ودودو پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے۔
آپ ساری زندگی یاد کریں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ نے بہت سے جعلی پیروں فقیروں سے محبت اور عشق کے لیے بڑا کچھ کرایا ہوگا۔ آج 11 بار یا ودودو پڑھ کر مزے لیجئے، آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا۔ 11 بار یا ودودو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ رزق اور دولت کے حوالے سے خاص عمل ہے۔ یہ کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، غیب سے رزق اور دولت کے انتظام کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے یا ربی اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد، کہ اے میرے رب تو بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربی اللہ الصمد کو پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، جس نوکری کے لیے پڑھتا ہے، جس قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، جس کامیابی کے لیے پڑھتا ہے، اللہ والو غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج یا ربی اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربی اللہ الصمد کا پڑھنا ہے، یہ رزق دولت کی تنگ دستیاں ختم کر دیتا ہے۔ رزق کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربی اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربی اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، یا ربی اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، یا ربی اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھ کر کے 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد، یا ربی اللہ الصمد 11 بار پڑھ لیا، پھر آپ نے دوبارہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے 11 بار 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ مکمل تعداد میں آپ نے 33 بار یا ربی اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے، 3 بار آپ اس طرح پڑھ لیں، یا آپ مکمل 33 بار یا ربی اللہ الصمد کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے، جس تعداد میں بزرگوں نے پڑھا، اللہ کے ولیوں نے پڑھا، جنہوں نے اس وظیفے سے بے شمار فائدے لیے ہیں، انہی کے طریقے و ترتیب سے بتا رہا ہوں۔ وظیفے کو ایک بار پھر سن لیجئے۔ یا ربی اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ لیا، 1 بار ہو گیا۔ اب یا ربی اللہ الصمد کو پھر 11 بار پڑھا، 2 بار ہو گیا۔ پھر یا ربی اللہ الصمد کو 11 بار پڑھا، 3 بار ہو گیا۔ یا اس طرح پڑھ لیں، یا آپ مکمل 33 بار 33 ٹائمز اللہ الصمد یا ربی پڑھ لیں۔ طریقے 2 ہیں، آپ جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ 33 بار 33 ٹائمز یا ربی اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ کے ساتھ، جتنے دھیان کے ساتھ، جتنے خلوص نیت کے ساتھ آپ یا ربی اللہ الصمد کو پڑھیں گے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اس گھر کا بچہ رزق، دولت، شہرت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا مشکل وقت ہے، مہنگائی کا دور ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب ذوالجلال سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج جو کامیابی کا راز آپ کے حوالے کیا، جس نے پڑھا ہے ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا، ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 33 بار 33 ٹائمز یا ربی اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیں، اور اس دوران رب کریم سے
یقین کامل سے مانگ کر دیکھیے گا، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، یا ربی اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے صرف ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، یعنی کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، یعنی کہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رب کعبہ کے حکم پر آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے کمالات بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 اعمال، یہ 3 وظیفے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر حاجت کو پورا کرانے کے لیے، ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ 10 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، 10 کی 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ میری رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو 3 اعمال بتا چکا ہوں، یہ پڑھنے کے بعد جعلی پیر فقیروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں اور یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں۔ دنیا کی ہر پریشانی کا حل رب کعبہ کے اس کلام میں موجود ہے۔ رب کریم کی طرف سے ہر پریشانی کا حل غیب سے ہو جائے گا، صرف یہ عمل کرتے ہی۔ آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ گناہوں سے توبہ ہی کامیابی کا راز ہے، گناہوں کی توبہ ہی رب کو منانے کا راز ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ سچی توبہ قبول کرتے ہی اب ضد کر کے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ نے گھر مانگیں گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی مل جائے گی، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔